بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ سلامت رہیں۔ قافیہ اور ردیف، تعریف اور مثالیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے شعری اصطلاحات کے حوالے سے۔ قافیہ اور ردیف کی تعریف بیان کریں گے اور مثالیں بیان کریں گے۔ قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور لفظ قفو سے نکلا ہے۔ مراد ہے پے در پے آنے والا یا پیچھے آنے والا۔ طلباء و طالبات، دو باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ قافیہ کے حوالے سے معلومات ہیں کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور لفظ قفو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پے در پے آنے والا یا پیچھے آنے والا۔ امید ہے یہاں تک آپ سمجھ گئے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھیں گے۔ اب آپ کو قافیہ کی تعریف بتاتے ہیں۔ شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز لفظ یا الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ ایک بار پھر سن لیں۔ شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز لفظ یا الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ قافیہ کی صورت میں کوئی لفظ بھی آ سکتا ہے اور ایک سے زیادہ الفاظ بھی آ سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ ہم آواز ہوں۔ جس وزن کا لفظ یا الفاظ ایک شعر میں آئیں، باقی اشعار میں بھی اسی وزن کا لفظ اور الفاظ آئیں، یعنی ہم آواز ہوں تو وہ قوافی کہلائیں گے۔ مزید وضاحت ہم مثالوں سے کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اب باری آتی ہے جناب قافیہ کی مثالیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ غور کیجئے، اس شعر کو ذرا پڑھیے اور اندازہ لگائیے کہ اس میں ہم آواز الفاظ کون سے ہیں۔ چونکہ یہ غزل کا پہلا شعر ہے، اس لیے اس کے پہلے مصرعے میں بھی ہم آواز لفظ موجود ہے اور دوسرے مصرعے میں بھی اس کی آواز کا لفظ موجود ہے۔ تو اس میں کون سے الفاظ ہیں؟ صدا اور دعا اس شعر میں قوافی ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری مثال، ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ غور سے دیکھیے اور خود بھی پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس شعر میں ہم آواز الفاظ کون سے ہیں۔ میں نے درج بھی کیا ہوا ہے کہ ہوا اور دوا اس میں قوافی ہیں۔ چونکہ یہ بھی غزل کا پہلا شعر ہے، اس کے پہلے مصرعے میں بھی ہم آواز لفظ موجود ہے ہوا، اور دوسرے مصرعے میں بھی ہم آواز لفظ دوا موجود ہے۔ تو یہ مطلع کی شرط ہوتی ہے۔ مطلع کے حوالے سے ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں، تو وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اگر مطلع کے حوالے سے آپ کو معلومات درکار ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مطلع اور مقطع کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں قافیہ کی۔ تو اس حوالے سے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہوا اور دوا
اس شعر میں قوافی ہیں۔ ناظرین، اب باری آتی ہے ردیف کی تعریف۔ ردیف سے مراد ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، اور شعری اصطلاح میں شعر کے آخر میں بغیر کسی تبدیلی کے آنے والے لفظ یا الفاظ کو ردیف کہتے ہیں، کیونکہ ردیف کی صورت میں کوئی لفظ بھی آ سکتا ہے اور ایک سے زیادہ الفاظ بھی آ سکتے ہیں، تو اسے ہم ردیف کہیں گے، یعنی بغیر کسی تبدیلی کے وہی لفظ یا الفاظ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں انہیں ردیف کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کی آسانی کے لیے ردیف کے حوالے سے مزید وضاحت پیش خدمت ہے۔ شعر کے آخر میں بار بار دہرائے جانے والے یا بے عین ہی آنے والے لفظ یا الفاظ کو ردیف کہتے ہیں، یا پھر اور تبدیل کرتے ہیں کہ من و ان آنے والے لفظ یا الفاظ کو ردیف کہتے ہیں جو شعر کے آخر میں آئے۔ یقیناً اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ردیف کہا کسے جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھانے کے لیے ہم مثالیں دیں گے، اور لطف کی بات کہ انہی دو اشعار کی مثالیں دی جا رہی ہیں جو کہ قافیہ میں پیش کیے گئے تھے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ کیا ہے۔ ردیف کی مثالیں۔ شعر ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس شعر کے آخر میں کر چلے یہ الفاظ بے عین ہی دہرائے گئے ہیں، اس لیے یہ ردیف ہیں۔ شعر کے آخر میں دیکھیے کون سے الفاظ دہرائے گئے ہیں، کر چلے، اس لیے اس شعر میں یہ الفاظ ردیف ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری مثال: ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس شعر کے آخر میں الفاظ کرے کوئی بے عین ہی دہرائے گئے ہیں، یعنی جوں کہ توں دہرائے گئے ہیں، بار بار آئے ہیں اور بغیر کسی تبدیلی کے آئے ہیں، تو یہ ردیف کہلائیں گے۔ امید ہے ردیف کے حوالے سے بھی آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ ایک اور وضاحت آپ کو بتانی ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ پیارے بچوں، وہ وضاحت یہ ہے کہ غزل میں ردیف کا ہونا ضروری نہیں، جی ہاں، بلکہ شعر کے آخر میں صرف قافیہ بھی ہو سکتا ہے، اور قافیہ کے ساتھ بھی غزل ہو سکتی ہے۔ ایسی غزل بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں ردیف نہ ہو۔ جس غزل میں ردیف ہو اسے مردف کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، اور جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے غیر مردف کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ دو باتیں میں نے سمجھائی ہیں کہ غزل میں ردیف کا ہونا ضروری نہیں، اور جس غزل میں ردیف ہو اسے مردف کہیں گے، اور جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے غیر مردف کہیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کہنا آپ سے یہی ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ مزید کچھ معلومات درکار ہیں تو کامنٹ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔